ایک سوال اور آیا ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم دین کے بارے میں کوئی علم حاصل کریں تو اس کی ترتیب کیا ہونا چاہیے۔ پہلے تو آپ اس دین کے لفظ کو اتنی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے اور وہ ڈائریکشن بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ اللہ کے بندے بن کے گزارنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے مالک بن کے گزارتے ہیں۔ اس میں جیسا ہی بچہ ذرے سے شعور میں آتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میری باڈی کو کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ چھوٹا بچہ سوچتا ہے کہ مجھے سسو آ رہا ہے، مجھے موشن کے لیے جانا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ کسی تکلیف پہ روتا ہے، ہنستا ہے۔ جب یہ اس کا نیچر، میں نے لکھا ہے اپنے پوسٹر میں، نیچر میں باڈی ہے، سول ہے اور میموری ہے۔ اس کی باڈی کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، سول کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور میموری کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس میں ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، ماں باپ اس کو کوئی ٹریننگ دیتے ہیں، گھر کی تربیت ہے، اسکول میں بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ہولی بکس کا، جس میں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ سچی کوئی کتاب نہیں ہے، لہٰذا بچے کو قرآن، بائبل، تورات، زبور پڑھانا چاہیے۔ میں پورا انٹرنیشنل لیول کی بات کرتا ہوں ہمیشہ۔ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی سورس ہے نالج کا تو مجھے ہسٹری معلوم کرنی پڑے گی۔ وہ ہسٹری قرآن سپورٹ کرے گا، یہ چاروں بک سپورٹ کریں گے کہ ہسٹری میں کیا کیا ہوا تھا۔ تو ہسٹری میں چیک کروں گا، ہسٹری میں اگر کوئی ملاوٹ ہے تو ہولی بک سے اس کو کریکشن کر لوں گا۔ اس کے بعد ہسٹری میں محمد رسول اللہ کی ہسٹری لے لیجئے آپ کہاں پیدا ہوئے، کیا عمر تھی، وحی نازل ہوئی، مکہ میں کتنے سال رہے، مدینہ میں کتنے سال رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اس کی کوڈنگ کر دی ہے، کھلے کھلے الفاظ میں لکھا ہوا نہیں ہے، کتنا لکھتے، جو ضرورت ہے فوراً عمل کرنے کی وہ لکھ دیے۔ یہ ہو گئی ہسٹری ویکیپیڈیا آف پرافٹ محمد۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ پرافٹ محمد کی زبان مبارک سے کیا کیا باتیں نکلی۔ ضروری ایسا تو نہیں ہے نا کہ سوائے آپ قرآن کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کرے، ضرور کرے ہوں گے۔ 40 سال کی عمر تک بزنس کرے، یہ رہا وہ رہا، کیا کیا عمر گزری آپ کی، آپ نے بہت ساری باتیں کہی ہوں گی۔ تو اس کا کلیکشن الگ کرنا چاہیے، اس میں دیکھنا چاہیے کہ نبی ہونے سے پہلے آپ نے کیا باتیں بتائی تھی، نبی بننے کے بعد آپ نے کیا باتیں بتائی، آپ نے جو باتیں بتائی اس میں قرآن کے ایکسپلینیشن میں کیا کیا باتیں بتائی، کسی کے سوال کے جواب میں کیا باتیں کہی۔ تو اس کو بھی پھر ہم قرآن سے چیک کریں گے، نیچر سے چیک کریں گے، اپنی عقل سے چیک کریں گے۔ چلیے، یہ ہو گئی حدیث، میسنجرز کی اسپیچ۔ اب آئیے 6 نمبر پہ میسنجر کی پریکٹس۔ اس کے اندر آپ نبی بننے سے پہلے کیا پریکٹس کرتے تھے، نبی بننے کے بعد بحیثیت مسلمان مومن الگ کیا پریکٹس کرتے تھے، بحیثیت نبی آپ کے لیے کون سی چیزیں، آپ کا پروٹوکول الگ تھا، آپ کے لیے کون سی چیزیں بینڈ تھی، آپ کے لیے کون سی چیزیں الاؤڈ تھی، یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کی ڈسکوری، یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں ابھی تک دنیا سے، جو قرآن کے اندر اس کے ہیرے، موتی اور جواہرات موجود ہیں۔ دنیا بھر کی ٹیکنالوجی موجود ہے، جیسا لوگ جیوگرافی نکالے، میتھمیٹکس نکالے اور دنیا بھر کے سائنٹسٹ، مسلم سائنٹسٹ جو دنیا کو دیے، ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کو نکالنا ہے، ڈسکوری، تحقیق۔ اس کے بعد ریسرچ، تدبر، دیکھنا پڑے گا قرآن کے اندر اور کیا کیا چھپا ہوا ہے جو کہ آگے انسان کو ترقی کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بالکل کرسٹل کلیئر لکھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ڈسکوری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو تدبر کرنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے۔ 8ویں نمبر پہ میں نے ریسرچ لکھا ہے۔ 9 نمبر پہ اسٹرگل ہے، اجتہاد، آپ کو خود کوشش کرنا ہے۔ سونا کہاں سے نکلتا ہے، اس کو کیسے نکالنا چاہیے، اس کا کیسا تپانا چاہیے، کیا کیا، ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ لوہا آپ کے پاس ہے، درخت آپ کے پاس ہے، سمندر آپ کے پاس ہے، ایون ایک مچھلی بھی چاہیے تو اس کو پکڑنے کا تدبر کرنا پڑے گا۔ آپ کو زمین سے رزق نکالنا ہے تو اس کو پکانا ہے، اس کو ہل جوتنا ہے، پھر اس کا گیہوں اور چاول نکالنا ہے، سبزی لگانا ہے، تدبر ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیات میں بھی تدبر ہے، قرآن کے الفاظ میں بھی تدبر ہے۔ اور 9 نمبر پہ ہے اسٹرگل، اجتہاد۔ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کے بیچ میں، راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان سے جہاد کرنا ہے، ان سے لڑنا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی ہم جو آپ کو بات سمجھا رہے ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے، ہماری تو صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ تک پہنچا دینا ہے۔ آخری نمبر پہ میں نے لکھا ہے گائیڈنس، یعنی ہدایت۔
ہدایت صرف اللہ سے ہی مل سکتی ہے. بہت ساری باتیں آتی ہیں، قرآن میں بھی پڑھ لیے، حدیث میں بھی سن لیے، مولانا سے بھی سن لیے. یہ حدیث کا جو ذخیرہ ہے اس کو آپ پوری کی پوری حدیث نہ کہیں. اگر رسول اللہ کے دور کی کچھ باتیں ہم تک پہنچی ہیں تو اس میں سے چھانٹنا پڑے گا. خیر الحدیث کتاب اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ڈائلاگز میں سے کتاب اللہ کے بارے میں کیا کیا کہا تھا آپ نے، وہ قرآن میں محفوظ ہے، اس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج تک کوئی بھی آدمی نہیں کرا تحقیق کہ میں قرآن کی آیت کی کوئی تحقیق کروں گا. قرآن کے ترجمے ہوئے، حدیث کے ترجمے نہیں ہوئے تو بہت بعد میں ہوئے. پہلے تو لکھی گئی حدیث جو ہے وہ دوسری زبانوں میں. حدیث کی کوئی تفسیر کی کتاب نہیں ہے. چلیے کسی نے شرح کی بھی ہے اگر، تو سب میں اختلافات ہے. تو یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. تو سب سے پہلے آپ اپنی پریکٹیکل زندگی دیکھیے، اس کے نتائج دیکھیے، کیا رزلٹ آ رہا ہے، اس کے بعد فیصلہ کیجیے.